السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، کراچی میں 4 روزہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور دفاعی نمائش آئیڈیاز کا یہ 12واں ایڈیشن ہے، جس کا پہلا روز تھا آج، اور دفاعی سامان، ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی نمائش جاری ہے، اور 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود جو ہیں وہ آئیڈیاز 2024 میں اس وقت شریک ہیں۔ ہر 2 سال بعد اس اہم اور خصوصی نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بات کر رہے ہیں ہم آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے۔ 12واں ایڈیشن ہے، 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود ہیں جو کہ اس آئیڈیاز 2024 میں شریک ہیں، جن کو مدعو کیا گیا، اور اس وقت بہترین طریقے سے آج کا دن جو پہلا دن تھا وہ گزرا ہے اور افتتاح کر دیا گیا ہے اس نمائش کا۔ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہے کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب نے، ان کو بھی ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس اہم ترین ایونٹ کو؟ دیکھیں، آئیڈیاز جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایونٹ گنا جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے، کہ جس میں اتنا زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ اور اس میں چونکہ صرف اور صرف پاکستان کی اپنے ویپنز کی نمائش نہیں ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جس طرح 55 کنٹریز کے آئے ہوئے ہیں، اور ٹرکی ہے اور ایران ہے اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز بہت سارے ہیں۔ تو ہر ایک آ کے اپنی اپنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا ایڈوانسمنٹ کی ہے۔ ہمارے لیے بھی ایک دنیا جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ایک فورم یا پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جو باہر پاکستان کو کم ہی کہیں پہ ملتا ہے، کہ آپ اپنی جو ہے نا چیزیں دکھا سکیں کہ آپ نے کیا کیا ٹیکنالوجی کے اندر نئی نئی انوویشنز کی ہیں، کیا ایڈ کیا ہے پچھلے سال کی نسبت۔ تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کی اوور آل دنیا کے اندر ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آرڈرز ملتے ہیں جو آپ کی جس طرح ملتے بھی رہے، تو آرڈرز ملتے ہیں، تو یہ آرڈرز تو ایک کوئی سمپل چھوٹے موٹے آرڈرز تو ہوتے نہیں ہیں، اوور آل آپ کی اکانومی کو افیکٹ کرنے والے آرڈر ہوتے ہیں جو بہتر صورت میں آپ کی اکانومی کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ والی جو یہ 12th ہے اور آئیڈیاز والی، اس میں جو اسٹار آف دی شو کہہ لیں، جو ٹاپ کے ہیں، اس میں تو پاکستان کا جو ہے سب سے زیادہ تو جس کی دھوم مچی ہوئی ہے وہ تو ہے شاپر 3 جو ڈرون ہے۔ جو ڈرون جو آپ کا شاپر 1 آیا تھا، اس کے بعد 2 آیا تھا، تو ابھی شاپر از پرشین ورڈ، فارسی کا ورڈ ہے۔ تو شاپر 3 میں ابھی تک اس کو اتنا زیادہ ابھی تک میڈیا شیڈیا میں شاید ہائی لائٹ نہ ہوا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے کہ جو بھی اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، کہ جس طرح اس کی بہت لانگ رینج اور ڈیپ پینیٹریشن ہے اینیمی ٹیریٹری کے اندر۔ تو جتنے بھی ابھی ڈرونز پاکستان میں یا موسٹلی کنٹریز کے اندر ہیں، بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی تو میں بات نہیں کرتا، تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 30,000 فیٹ سے بھی ابو آپ کو فلائی کرتا ہے۔ اچھا، ڈرون اور 24 سے 30 گھنٹے کے کنٹینیوس فلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈار پہ تو نہیں آتا ہے؟ نہیں، ریڈار کا اس کا بہت بالکل اسٹیلتھ نہیں ہے، بٹ اس کا جو سگنیچر ہے بہت منیمم ہے کہ عام حالات میں نارمل ریڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایگزیکٹلی 30,000 فیٹ پہ تو پھر ریڈار کیسے؟ تو ریڈار تو وہاں بھی نہیں، لیکن وہ اگر نیچے بھی آنا پڑے تو اس کا بہت ہی وہ لو سگنیچر ہے جو ریڈار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے۔ پلس اس میں جو لوڈ کیرینگ جو ہے نا اس کی، وہ بھی تقریباً بہت ہی زیادہ امپروو کیا، 450 kg تک کا تقریباً یہ لوڈ لے جاتا ہے۔ تو اب 450 kg میں آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کیا کمبینیشن کتنا، ڈپینڈنگ اپون کہ کس سیناری میں آپ جا رہے ہیں۔ اگر سی کے اندر جانا ہے تو ٹورپیڈوز لے کے جائیں گے، اگر ویسے میزائل لے کے جانا ہے، جو بھی لے کے جانا ہے، تو اس کے جو تقریباً 6 پائلون ہیں، اس کے اوپر 8 آپ ڈفرنٹ قسم کے ویپنز لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی فیوچر ویسے ہے ہی ڈرونز کا، تو انمینڈ ایئر کرافٹ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو جو بھی آپ جس کی بھی ٹیکنالوجی ذرا سپیریئر ہوگی باقیوں سے یا ایسی ہوگی، بیسیکلی دیکھیں نا، یہ جتنے بھی آپ ویپن بناتے ہیں ڈیٹرنس ہوتی ہے نا اینیمی کے لیے، یہ آپ کے ڈیفینس کے لیے آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ آپ نے ان سے جا کے کسی کو مارنا تو نہیں ہے امیڈیٹلی، کوئی ایسا ایم تو نہیں ہوتا، بٹ یہ دکھا کے کہ ہمارے پاس ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اگلے اپنے اینیمی کو ڈراتے ہیں کہ اب تم آؤ تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو وہ اگلا پھر اپنی اپنی اوقات میں رہتا ہے۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ورنہ وہ چڑھائی پہ چڑھائی ہوتی ہے کہ کمزور کے اوپر ہر کوئی چڑھائی کرتا ہے کہ جب پتا ہو کہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا. یہ ہمارے پاس کیونکہ اتنا بہترین دماغ ہے, اتنے بہترین انجینئرز ہیں اور اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمیں تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ وہ جدید سے جدید تر کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ہی کا ٹیلنٹ باہر جا کے وہاں سے کیا کیا میریکلز کرتے ہیں جب ان کو مناسب انوائرمنٹ ملتی ہے. ندیم صاحب, یہ جو اے آئی کا جو کمبینیشن آ گیا ہے اس نے تو دنیا کو ہی بالکل بدل دیا ہے. بالکل, دیکھیں یہ جیسے شاپر 3 کی بات کر رہے ہیں, وہ ساری اس کے اندر اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس کو آپ پروگرام کر کے اینیمی ٹیریٹری میں بھیج سکتے ہیں کہ کس ایریے میں جانا ہے, اس نے سیٹلائٹ سے کیسے ٹریکنگ لینی ہے, کس ایریے میں اس نے بامبنگ کرنی ہے, کیا اس کا ٹارگیٹ ہوگا. تو ہر چیز یہ اس کی پروگرامڈ ہے اور یہ سب اے آئی ہی کے تھرو اس کی پروگرامڈ ہے. باقی بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی حیدر ٹینک کی آپ بات کر رہی تھی, حیدر ٹینک کے اندر بھی اے آئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوئی ہے. کیوں؟ وہ بہت ہائیلی اسٹیبلائزڈ ہے, یعنی اگر آپ اس کو انڈیولیٹنگ ٹیرین کے اوپر بھی چلا رہے ہیں اور گلاس کا پانی, وہ گلاس پانی کا بھر کے اگر رکھ دیں گے نا تو وہ چھلکے گا نہیں. اس کی بیرل سے 125 mm کی اس کی ملی میٹر کی اس کی گن ہے ماشاءاللہ, اور یہ مین بیٹل ٹینک ہے, اس وقت پاکستان کا ٹاپ کا ٹینک ہے. تو یہ ساری اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو, اس کے اندر لیزر ٹیکنالوجی ہے, اسی کے اندر نائٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں اے آئی کے تھرو آ رہی ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سائبر ٹیکنالوجی, جتنے بھی ویپنس ہیں اس وقت زیادہ تر, وہ آپ کے اس سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں, یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور پاکستان الحمدللہ اس میں بہت آگے. ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا کیونکہ C4I کے نام سے تھا, یعنی CCCCI, کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹر انٹیلیجنس سسٹم. I was part of that, میں نے اس میں سرو کیا الحمدللہ. تو اس میں جتنے یہ ویپن ہیں آپ کے بڑے, انکلوڈنگ یہ ہائی اسٹریٹجک ویپن, نیوکلیئر اور میزائل, ان سب کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہم نے. اور یہاں بس جسٹ بائی پش آف اے بٹن اینڈ انٹرنگ آف دا کوڈ اینڈ دے ول فائر اینڈ دے آر آلریڈی پری ڈیسٹائنڈ کہ کس جگہ جانا ہے, کون سا آپشن ہے, ابھی اس کو کون سے نمبر کا آپشن دینا ہے, کدھر جانا ہے, تو لیفٹ رائٹ, ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی اس کو الحمدللہ. تو یہ سارا سسٹم آپ کا اے آئی کی بیس کے اوپر پاکستان نے بہت پہلے بنایا. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کے ساتھ ساتھ نادرا بھی پاکستان آرمی نے ہی ڈیولپ کیا. اچھا جی, یہ جو نادرا آپ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی نادرا کے اندر آپ نے یہ جو ان کے بنا دیا ڈی جی نادرا کو, چیئرمین نادرا, آرمی کا, یہ آرمی نے ہی بنایا ہے, آرمی ہی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی مائی سیلف واز آلسو ون آف دی آفیسر واز دیئر جب یہ انیشیٹ ہوا. تو یہ سسٹم بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی فنگر رکھتے ہیں پاکستان کے کسی کونے پہ, دنیا پہ آپ کا تصویر ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. پاکستان واقعی ناقابل تسخیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اس کے اوپر کہ اتنے اچھے دماغ یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کو سرو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکنالوجی ہوگی جو بہت اچھی ہو جائے گی. کرنل مختار بٹ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. کرنل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں بین الاقوامی مندوبین, پالیسی ساز اور منصوبہ سازی کرنے والے افراد نمائش میں شریک ہیں, تو عالمی شراکت داروں کے ساتھ تو ہمارے گہرے اور باہمی تعلقات کی عکاس ہے یہ نمائش. یہ جو میجر کمپنیز ہیں جو اکوپمنٹ بائی کرتی ہیں وہ بھی ساری آئی ہوئی ہے. جی, میرا خیال ہے تقریباً مور دین 52 ٹریڈ وزٹرز ہیں جو کہ اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں. جی, اصل میں دنیا کو بتانا تو یہ ہے ہم نے کہ ہم ابھی سیلف سفیشینٹ ہیں ہر چیز میں, اور وی آر ان اے پوزیشن ٹو ایکسپورٹ ویپن, ہائی گریڈ ویپنس, اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے یہ ایکسپورٹ جو ہم کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, جیسے جیسے ورلڈ میں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اس ریس میں شامل ہونا پڑتا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ ہمارا جو واسطہ ہمارے جو دشمن ہے انڈیا, اس سے بہت پرانی دشمنی ہے ہماری. کافی کوشش ہم نے کی ہے ہاتھ بڑھانے کی فرینڈشپ کا ہر دور میں, لیکن وہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی, تو وہ ٹھیک ہے. سو وی آر پریپیئرڈ, دے آر آلسو پریپیئرڈ, بٹ دے ڈیئر ناٹ میک another attempt on پاکستان. اور یہ جو اس میں یہ موقع افورڈ کرتا ہے ہمارے لوکل انٹرپرینر جو ہیں, وہ B2B ان کی میٹنگ ہوگی, اور MOUs بھی سائن ہوں گے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوں گے, پرائیویٹ پارٹیز کے بھی ساتھ ہوں گے.
یہ بہت انٹرنیشنل فورم ہے. دنیا میں اور جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز وغیرہ کی نمائش ہوتی ہے فائٹر پلینز کی, لیکن اس طرح کے اور پاکستان اس میں لیڈ لے رہا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اٹینڈنس ہے فارن ڈیلیگیٹس کی وہ بہت زیادہ ہے. وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کون سا ویپن اچھا ہے, اور نیچرلی ہمارے جو ویپنس ہیں وہ کمپٹیٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈوانس کنٹریز ویپنس. ان کی طرف تھوڑی پرائس کافی زیادہ ہے, ہماری الحمدللہ پرائس اتنی ہے کہ جو چھوٹے کنٹریز ہیں, اسمالر کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے آذربائیجان کو, جیسے میں نے بتایا آپ کو, ہم نے ان کو یہ ٹینک بھی دیے ہیں اور J-70 جہاز بھی دیے ہیں جن کی پرفارمنس آپ کو پتہ ہے کہ بیسٹ پرفارمنس ہے. JF Thunder بالکل زبردست کے برابر اس کی پرفارمنس ہے. تو اصل میں اب یہ جو یہ 4 دن ہوتے ہیں یہ ویسے تو بڑے کم ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں بھی دنیا بہت کچھ سیکھتی ہے اور یہاں سے کچھ لے کے جاتی ہے اور کچھ دے کے بھی جاتی ہے, کیونکہ یہ موقع جو ہے یہ باہر کے ملک جو ہے ایڈوانس کنٹریز وہ بھی اپنے ویپن کو ڈسپلے کر سکتے ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں آپ کے. تو یہ ایک مارکیٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی اپنی. اور پاکستان کو تو جیسے آپ کو پتہ ہے وہی بیڈلی نیڈ فارن ایکسچینج, تو ہمارے لیے ایک گاڈ گیون اپارچونیٹی ہے کہ ہم کتنی حد تک آگے جاتے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے میں. جو ہمارے ہائی گریڈ ویپنس ہیں, میزائلز ہیں, ٹینکس ہیں, APCs ہیں, اور بے شمار دوسری جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی, جیسے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے شاہپور 3 جو ہے وہ ڈرون, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بٹ اٹ از اسٹل ان ایکسپیریمنٹل اسٹیج. اٹ ول ٹیک ٹائم, الحمدللہ وی ول مینیج ٹو give a beautiful response. کرنل صاحب پہلی دفعہ اسٹاک جی سوال کیا تھا یہ جو رینج ہے 30,000 میں, جی آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ جو رڈار ہے نا, یہ جو ہمارے سول پلینس ہیں, ایروپلینس ہیں, یہ 35,000 فٹ کے اوپر چلتی ہے. ایٹ ون ٹائم دے آر کنیکٹڈ ود دی رڈار ود دی ایئر ٹریفک کنٹرولر. مطلب وہ جہاز جو ہے وہ ایک وقت میں کسی نہ کسی دنیا کے اندر جہاں سے بھی اڑنے ہیں تو وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر ان کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. تو وہ مطلب یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. اب تو آپ کے موبائل فون پہ انہوں نے سمو دیا ہے. بالکل. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل فراہم کرتا ہے ہمارے بالکل کو, آدمی کو ڈسپلے دے. ٹیلنٹ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وہی ہے بالکل بالکل بالکل. یہ جو نمائش ہے یہ 84 میں ہم نے نیوکلیر پاور, ہم نے ایٹم بم 84 میں بنا لیا تھا, لیکن ہم نے اس کا دھماکہ جو ہے تو 1998 میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. یہ جو اس طرح کی نمائش ہے یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے. کرنل طاہر صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے. اسٹاک ایکسچینج نے پہلی دفعہ 95,600 جو ہے وہ انڈیکس 100 انڈیکس وہ کراس کر لیا ہے. بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے, اور میجر صاحب نے تو یہاں تک پریڈکٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ 1 کو کراس کر جائے گی, 1 لاکھ کو انشاءاللہ. اس میں دیکھیں یہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹر اسٹاک مارکیٹ تو چلتی ہی ایک بسائڈس کے ایکچوئل آپ کے اندر اکانومی کی کیا پوزیشن ہے, اس کے علاوہ یہ انڈیکیٹرز پہ بہت چلتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا شروع سے کہ جیسے ہی کوئی ایسی بری خبر آتی ہے تو گر جاتی ہے, اچھی خبر آتی ہے تو اوپر چلی جاتی ہے. یہ بھی چیزیں اس کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. ان دی لانگر رن تو ظاہر ہے جو ایکچوئل اسٹاکس ہیں کہ اگر آئل کے ہیں یا باقی ہے, کاٹن ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان چیزوں کی پرائز پہ, اویلیبلٹی پہ, ڈیمانڈ. لیکن سرمایہ داروں کا جو اعتماد ہوتا ہے تو وہ تو بحال ہی جو اوور آل سچویشن ہوتی ہے اس پہ ہی ہوتا ہے. وہ پیسہ ہی اس وقت لگائیں گے کہ جب انہیں اسٹیبلٹی نظر آئے گی. تو ابھی جب یہ ہے, حالانکہ ابھی دیکھا جائے تو ابھی یہ 24 نومبر والا ہے اور باقی بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی میجر چینج نہیں آئی کنٹری کے اندر پولیٹیکل سیناریو کے اندر, تو ایز اٹ از ہی چلا آ رہا ہے دونوں طرف
آمنے سامنے ہیں سب معاملات سیاسی استحکام مطلب ابھی وہ چیز نہیں آئی ہے جو ہونی چاہیے. سیاستدانوں کو بہت کچھ ابھی سوچنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں جن کی وجہ سے, اور پلس یہ آئیڈیاز کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے اس میں کہ جی اب جس طرح ہر ایک چیزیں مایوسی سے پھیلی ہوئی تھی نا ایک آپ کی اوور آل کہ جی اب وارم اپ کر دیا نا, تو اب اس کو لگا کہ ہم بھی پارٹ آف دی ورلڈ ہے اور ہم بھی کچھ ہیں. تو جیسے آپ کو یہ احساس ہوا تو پھر سب نے وہ انویسٹمنٹ بھی دوبارہ اس کے اندر اسٹاکس کے اندر, اور یہ وہ پہلے تو لوگ نکال کے جی کو دبئی جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اپنا پیسہ ہر جگہ سے نکال رہے ہیں, پراپرٹی سے نکال رہے ہیں, اس سے جہاں بھی ان کا لگا ہوا تھا. تو اب اسٹاک تو ایک بہت بڑا ہے کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے انویسٹرز شامل ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے اپنی اکانومی کے اوپر کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے اور ہونے جا رہی ہے. تو جیسے ہی یہ فیل ہونا شروع ہو تو پھر اسٹاک مارکیٹ تو آٹومیٹکلی اوپر جائے گی. لیول جو ہوتا ہے وہ ذرا ہائی ہو جاتا ہے. یہ کانفیڈنس ہی ساری چیز ہے, تو اسی کے اوپر آپ کی ساری اکانومی بھی بیس کرتی ہے, اسی پہ سارا کچھ بیس کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی ساری ایکچوئل جو گراؤنڈ سچویشنز ہیں وہ پھر میٹر کرتی ہیں ساری. ٹھیک ہے. اچھا میجر ندیم صاحب, یہ جو وزیر اعظم صاحب کے زیر صدارت جو نیشنل ایکشن پلان کے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں بڑے مثبت اشاریے ملے, بڑا کچھ بتایا گیا کہ ملکی استحکام کے لیے, معیشت کی استحکام کے لیے بڑے مثبت اشاریے مل رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا عوام کے اویئرنیس کے لیے کہ یہ کیا ہے اجلاس یا ایپیکس کمیٹی, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیے یہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام جتنے بھی پاکستان کے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کو سائن کیا تھا, اور اس کے تحت اس میں ایک ادارہ بنا تھا جس کو ہم نیکٹا کہتے ہیں, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کہلاتی ہے. یعنی یہ کاؤنٹر کرتی ہے جتنی بھی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہے اور ان کے آپس میں کوارڈینیشن اویلیبل کرتی ہے. اس میں ملٹری اور تمام سروسز کے لوگ ہوتے ہیں, پولیس کے اور پیرا ملٹری فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہے. اس کے تحت آپریشنز کرنے تھے کہ جو بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جہاں پاکستان کو ٹیررزم کا خدشہ ہوگا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کام کریں گے. اس کے اندر بہت ساری اور بنی, جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا, سی ٹی ڈی ہے پولیس کے اندر, آرمی کے اندر, اور بہت سارے بنے. یہ ابھی تک یہ اس کا ہر سال یا جب بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس کا اجلاس ہوتا ہے. یہ پریزائڈ کرتے ہیں, اس کی جو ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے مین, بھی جیسے اس کا ہنگامی اجلاس ہوا جس کو وزیر اعظم نے پریزائڈ کیا, آرمی چیف اور تمام سروسز چیف واز دیئر, اور اس کے اندر جو ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس دفعہ نہیں تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس طرح کے لوگ یہ سارے اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں, اور یہ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تمام لوگ, جس میں پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج جو آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جاتا ہے, تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے فیصلوں کے بڑے دوررس نتائج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھی اب جو پالیسی ہے ملک کی وہ مذاکرات کی طرف جائے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے یہ اس کو نمٹنا ہے اور یہ مذاکرات کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے اور کوئی ابھی سولوشن نہیں بچا, آل ایفرٹس گون ان وین, اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں مطلب اس میں. اب دیکھیں انہوں نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1 لاکھ آگے چلا جائے گا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو نیکٹا کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا کہ اب نیکٹا ایکٹیویٹ ہو جائے گا, زیادہ فعال ہو کے کام کرے گا. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے کافی تمام صوبوں نے اور تمام پولیٹیکل اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے گو ایڈ دیا کہ جی بالکل اس کو کریش کریں. تو جب سب مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کے بڑے دوررس نتائج ہوتے ہیں اور اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی آتا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مثبت آؤٹ پٹ. ہاں تو آپ دیکھیں گے کہ اب انشاءاللہ, اور ہمارے جو آرمی چیف انہوں نے ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کچھ عرصے پہلے. انہوں نے کہا ہم کسی بھی بڑے اس طرح کے جو دفاعی طرح کے جو الائنسز ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت اہم ٹاپک ہے آج کا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب اور کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے. 12واں ایڈیشن ہے اور 55 ممالک کے 330 وفود ہیں جو کہ اس میں شریک ہیں, اور دفاعی سامان کی نمائش اس وقت جاری ہے. انٹرنیشنل لیول کا یہ نمائش ہے اور پاکستان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے, بلکہ ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوئی ہے. کرنل صاحب, جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے,
عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے اس طرح کے ایونٹ سے؟ دیکھیں اس طرح کے ایونٹ سے جو عوام کا ریلیف ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیئر مورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ کافی کسی حد تک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ اپنا واپس آتے ہیں اپنی اس میں نا نیشنلزم میں، پیٹریوٹزم میں، کہ ہم بھی کچھ ہیں، پاکستان بھی کسی سٹینڈ کرتا ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری کے مقابلے میں. تو یہ جو عوام کا ریلیف ہے ایک تو یہ ہے اوورآل. اب اگر اسی میں مینٹلی ریلیف ملتا ہے، سائیکولوجیکلی افیکٹ آتا ہے اس کا. اس طرف اس وقت کے سیناریو میں تو بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ میں تو کہتا ہوں چیز ہے. آپ سائیکولوجیکلی اور اس میں آپ کو ایک بوسٹ ملے گا تو آپ پھر ایک وگر کے ساتھ کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو خاص طور پہ ہمارا جو ینگ بلڈ ہے، 60% آپ کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کی، اور ایک ہوپ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ بہت ضروری چیز ہے دنیا کے اندر. جب ہوپ کسی چیز کے اندر ہوتی ہے تو پھر بندہ ڈبل ٹرپل محنت کرتا ہے. وہ جو ایک سینیریو سا بنتا چلا جا رہا تھا کہ ینگ بلڈ جو ہے وہ بس ہمارا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ باہر کی طرف بھاگ رہا ہے کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، فلانا ڈھمکانا. اس چیز میں ایک لاک لگے گا، ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا. بالکل ٹھہراؤ پیدا ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک مایوسی کی کیفیت تھی نا کہ اسی کی وجہ سے آپ کا برین ڈرین ہو رہا تھا، لوگ دڑ دڑ جا رہے تھے. تو اس میں جو ابھی تھوڑا بہت ششپنج میں تھے کہ جی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جا سکتے تھے، مطلب ان کی وہ تھی پوزیشن ایسی تھی یا وہ جا سکتے تھے، یا ان کی ایجوکیشن ایسی تھی کہ بڑے آرام سے جا سکتے تھے. تو وہ تھوڑا ویٹ کر لیں گے آئی تھنک سو کہ لیٹ سی دی سچویشن کے کس طرف کو ٹرن ہوتی ہے. پہلے تو آلموسٹ جو ہے اس ایونٹ سے پہلے کوئی ایس سچ اتنی کوئی ہوپ والی چیز، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی، نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کل کو کیا ہوگا، زیادہ ہو گئی تھی. ہاں اسموک زیادہ ہو گئی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیوں رہے بھی ہم، اگر ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے تو وی شوڈ گو. تو ایک یہ سائیکی ڈیولپ ہوئی تھی. تو ابھی جب ان کو یہ لگے گا کہ پاکستان دیکھیں اتنا ایک دنیا کا جو ایڈوانس ترین ڈرون بھی بنا سکتا ہے، اتنا اچھا ٹینک بھی بنا سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اتنے ایڈوانس کنٹریز آپ کے کنٹری میں آ کے آپ کی چیزوں کو دیکھ کے ان کی تعریف، ابھی تو ظاہر ہے جب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آئے گا تو ایک اور زیادہ بوسٹ ملے گا آپ کو. آگے ہے آج کے بعد سے بالکل ہونے سے پہلے، نمائش ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں اس وقت بھی. تو ابھی جب ایکچوئل آن گراؤنڈ وہ دکھائیں گے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیپیبلٹیز ہیں آپ کی چیزوں کی، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا بوسٹ دیں گی. تو اکانومی کے اندر کوئی امیڈیٹ افیکٹ جب تک آپ کو آرڈر نہیں ملتا، باہر سے فارن ایکسچینج نہیں آتا، کوئی ایڈوانسز نہیں آتے کسی کے، آپ کے ڈرونز کے، آپ کے، لیکن یہ جب شروع ہوگا تو پھر ایک بہت اچھا ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب، کیونکہ آپ کی جو گرفت ہے، جو پہنچ ہے، ریچ ہے، وہ آپ کے سیاسی موضوعات پر بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس اہم موقع پہ سیاست دانوں کا کیا جیسچر ہونا چاہیے، جو یہ آپس کے جو سیاسی اختلافات کی ایک فضا ہے، ایک جو کھینچاؤ کی اور شاید یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرح کے الزامات کی جو سیاست کا جو ایک دورہ ہے، اس میں سیاست دانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑا ایک سینسیٹیو سبجیکٹ چھیڑا ہے، تو پہلا تھوڑا سا میں اس پہ کمنٹ کروں گا. دیکھیں ابھی اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دوسرا وی آر مطلب ہیڈنگ ٹوورڈ ویکنیس. جب قوم فریگمنٹڈ ہو، آپس میں اتفاق نہ ہو، وہ پھر یہ ہے کہ دشمن کی فائدہ اٹھاتے ہیں. جو دشمن یہاں پہ دشمنوں نے ہمارے یہاں بھیجے ہوئے ہیں، جن کو فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں، وہ پھر اپنا کام جو ہے سے سر انجام دیتے ہیں. تو یہ جو سچویشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں 24 تاریخ کو اپنے سیاسی جماعت نے ایک کال پر نوٹس دیا ہوا ہے. مطلب ہم جب دشمنوں سے بات چیت کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات نہ کریں. آپ یہ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں یہ ایک تو میچور ہی نہیں ہوئے ابھی تک، 75 ایئرس نو. مطلب میں نے تو پاکستان بنتے بھی دیکھا ہے، اور میں سب ان کو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں I have seen them growing up with my eyes. تو ہر ایک سیاسی جماعت کا میں
شکلہ نصب آپ کو بیان کر سکتا ہوں، بٹ یہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ انہوں نے رجواڑا بنایا ہوا ہے. آپ نے چپراسی بھرتی کرنا ہوتا ہے تو اس کا 3 اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، یہ کوالیفیکیشن ہوگی. ٹھیک. ایک آپ ڈرائیور بھرتی کرتے ہیں، اس کا 3 اخبار میں اشتہار چھپتا ہے کہ یہ ہے. صحیح. کیا وجہ ہے کہ جو قانون دان ہیں، جو ملک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوالیفیکیشن کیوں مقرر نہیں کی جاتی؟ ان کے امتحان کیوں نہیں ہوتے؟ کالج کا اسٹوڈنٹ نکلتا ہے، وہ اپنا امتحان دیتا ہے، کوئی سی ایس ایس کا امتحان دیتا ہے، کوئی پی ایم اے میں جانے کے لیے اپنا امتحان دیتا ہے. یہ کیوں نہیں دیتے جنہوں نے لیجسلیشن کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے انٹری ٹیسٹ. جی ہاں بالکل، انہوں نے تو خود اپنا ایک ایسا سسٹم بنا دیا. ابھی دیکھیں نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا 26 ترمیم میں، وہ کیا ہے؟ مطلب اٹ از سیلف سینٹرک ٹو بینیفٹ سرٹن انڈیویجولس، ٹو بینیفٹ دی گورنمنٹ پارٹی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنتی نا. پھر آپ خود کوشش کریں کہ یہ جو ڈفرینسز آپ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کو چھوٹا کرنے کے لیے ضروری کہ ایوری باڈی شوڈ سٹ اکراس دی ٹیبل اینڈ ٹاک. اور صبح بیٹھے، 3 دن بیٹھے، 4 دن بیٹھے، 6 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 10 دن کے بعد ایک کنسنسس جو کہ ملک کو آگے لے کے جائے. دیکھیں ابھی حالات بہت بالکل درست کہا کرنل صاحب آپ نے. جی، جب آپ کی پولیٹیکل سچویشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں مل سکتی. بالکل درست کہا آپ نے کرنل صاحب کہ سیاسی رہنماؤں کو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. بالکل حالات جو ہیں دن بدن. ٹھیک ہے، بالکل. جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ سیاست دانوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ملکی اور عوامی مفاد کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپسی جو سیاسی اختلافات ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جو خلیج ایک پیدا ہو چکی ہے، جو ایک رویہ پیدا ہو چکا ہے، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا زیادہ وقت دیا اور اپنے تجزیے سے ہمیں استفادہ کیا. میجر صاحب، آپ بڑے فیکٹس اینڈ فگر اور بڑے اچھے اس میں جو سینیریو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں ٹینک کے حوالے سے اور میزائلس میں بھی بڑے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. حیدر ٹینک کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے، بڑا آپ نے اچھا بتایا تھا، انٹرسٹنگ. الخالد ٹینک کے بارے میں کیونکہ میں بھی دیکھ کے آئی تھی جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا، تو الخالد ٹینک میں بڑا اس سے امپریس ہوئی تھی. یہ اسی کا لیٹسٹ ورژن ہے یا اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا، یہ نہیں اسی طرح سے مین بیٹل ٹینک ہے جس طرح الخالد مین بیٹل ٹینک، یعنی جنگ میں جو مین بیٹل. ٹھیک ہے. اس سے جو تھوڑا نیچے تھا وہ الزرار ٹینک تھا. الزرار، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو شاید الخالد میں بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز اس میں سروائیویبلٹی ہے، یعنی اس کے اندر جو جیسے سر نے ذکر کیا کہ سگنیچر ہوتا ہے، ہیٹ سگنیچر، یعنی اس کو جب کوئی انگیج کرنا چاہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہے تو وہ ہیٹ سیک میزائل اس کی طرف فائر کرتا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں یا میزائل کہتے ہیں، جو بھی اینٹی ٹینک، اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہے. اس طرح سے اس کے وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. ہاں، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریئیکٹیو آرمر اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. ریئیکٹیو آرمر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی فائر آ بھی گیا تو جیسے اس کی وال سے ٹکرائے گا تو اس کی وال کے اندر لگے ہوئے جو بام ہے وہ چھوٹے سے ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتا اور وہ خود ہی وہیں دونوں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کو ہم ریئیکٹیو آرمر کہتے ہیں. اچھا، وہ جیسے وہ جو ہم آئرن ڈوم کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ میزائل آتا ہے اور ادھر سے کچھ فائر ہو جاتا ہے اور وہ اس کو تباہ کرتا ہے، کچھ اس ٹائپ کا؟ نہیں، اس ٹائپ کا نہیں ہے. بیسیکلی اس کے آگے پلیٹیں لگی ہوتی ہیں جن میں ایکسپلوسیو ہوتا ہے، تو جیسی کوئی چیز آ کے اس سے ٹکراتی ہے تو وہ پلیٹ بھی پھٹ جاتی ہے. اچھا، تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے پینیٹریشن کا وہ اندر تک نہیں ہوگا، وہیں پہ باہر ہی پھٹ جاتے ہیں دونوں اور یہ اس کو ریپیل کر دیتے ہیں. اوکے اوکے، تو یہ ہمارے باؤنس کرے گا. ہاں، تو اس طرح کی. پھر اس کے اندر نائٹ فائرنگ کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، لیزر ٹیکنالوجی اور انفراریڈ نائٹ ویژن ہے بہت اچھی اس کے اندر. تو یہ اس وقت جو یہ چائنا کا یہ بہت ایک ویریئنٹ ہے، آپ کہہ لیں کہ ون آف دی ویریئنٹ ہے، جو ان کا مین بیٹل ٹینک ہے. اچھا، یہ تو اس کا ویریئنٹ ہے. بالکل میجر صاحب، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں اور آج ہم ایک نمائش کا انعقاد کر رہے ہیں کرنل صاحب. لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے تھے، تب یہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی.
لیکن تب بھی ہم نے دیکھا کہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا. وہ دیکھیں وہ آپ کا جو جذبہ, سب سے بڑی بات ایمان اور ایک شہادت کا شوق, یہ چیزیں زیادہ ابھی بھی میٹر کرتی ہیں. اس وقت تو بہت زیادہ کرتی تھیں, ابھی تو کیونکہ ٹیکنالوجی پہ تھوڑا ریلائنس زیادہ ہو گیا تو میں بھی وہ اتنا لائم لائٹ میں نہ رہی ہوں, ابھی بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. تو اس وقت یہ جو تھا نا کہ شہادت کا شوق, یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ میں دعا کر کے جب نکلتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس کے پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے انسان کے پاس. اچھا, کچھ چیزیں کچھ ہم لوگوں نے بھی مطلب سنی کہ جو پہلی جو جاتی ہے بٹالین جو جاتی ہے اس میں سے کوئی واپس نہیں آتا, جو بٹالین, تو اس کے لیے باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ ہم پہلی بٹالین میں جائیں گے. فیلڈ کی بات کر رہی ہوں میں. نہیں, اس میں یہ کہ اگلے مورچوں پہ جانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آگے پیچھے بیٹھ کے تو کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں سپورٹنگ فائٹنگ آرمز ہوتی ہیں, پھر سپورٹنگ آرمز ہوتی ہیں, اسی طرح ایک بٹالین کے اندر بھی ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. کس نے کہاں کہاں اس کی ڈپلائمنٹ ہونی ہے, کس نے فرنٹ پہ ڈپلوائے ہونا ہے, کس نے فلینکس پہ ڈپلوائے ہونا ہے, تو ہر ایک کی ڈپلائمنٹ. تو اس میں نیچرلی جہاں پہ زیادہ ایکشن کی توقع ہوتی ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں بھیجا جائے. وہ پھر کاورڈنس ہوتی ہے کہ اگر وہ جہاں پہ اس کو لگے کہ جی ابھی یہاں پہ تو زیادہ لڑائی ہوگی تو مجھے ذرا سائڈ پہ کر دیں, تو وہ والی تو دنیا کے اندر کافی ساری آرمیز کے اندر یہ سائیکی پائی جاتی ہے کہ بچ بچا کے نکل جاؤ. تو ہمارا اس کے اپوزٹ ہے, یہاں اپوزٹ ہے, یہاں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے گی اس طریقے سے. وہ پھر حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو موقع ملتا ہے, جو سینٹر میں ہے جہاں مین اٹیک آ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی آ رہی ہے کہ جہاں خطرہ زیادہ ہے, جہاں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کی لڑائی ہوگی. اب لڑائی میں جیت بھی سکتا ہے, ہار بھی سکتا ہے. اچھا, ایک تو وہ جنگیں ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہم نے 65 کی جنگ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, 71 کی جو وار ہوئی اس میں ایک کارگل کی جنگ کا بڑا ذکر رہتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جو ایکٹیو بارڈر ہے, LOC, جو آپ کا جو ایکٹیو ہے کشمیر والا ہے, تو وہاں تو حالات ہر وقت اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں آپریشنز نہیں ہوتے لیکن ہر وقت جنگ کے حالات رہتے ہیں. جان کا خطرہ بھی رہتا ہے, کسی وقت بھی فائر بھی آ سکتا ہے. جب آپ اپنے اس تک مورچے تک پہنچنے کے لیے جہاں آپ کی ڈپلائمنٹ ہے, پوسٹ ہے آپ کی, پوسٹ تک پہنچنے کے لیے جس روڈ سے جا رہے ہیں وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہے, وہ دوسرا اینیمی آپ کا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا موڈ بنے تو اس پہ فائر کر دیتا ہے. آپ اس گاڑی میں ہیں, گاڑی اڑ گئی, تو مطلب ایک آپ وار لائک سچویشن میں ہر وقت ہوتے ہیں, وار زون میں رہتے ہیں, وار زون میں رہ رہے ہیں. وہ اکراس دی بارڈر بھی ایسے ہی ہے اور ہماری طرف بھی ایسے ہی. یہ نہیں کہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, مزے سے نیند پوری کر رہے ہیں اور ہماری طرف یہ وار لائک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. دونوں طرف ٹینشن ہوتی ہے, دونوں طرف ہوتی ہے. اور اگر جیسے ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے جو بھی پھر پہل کرتا ہے پھر دوسرا رک نہیں سکتا. اچھا, پھر وہ ظاہر ہے کہ جب تک ریئیکٹ نہیں کریں گے, اگر آپ کا کوئی ایک بندہ مرا ہے جب تک ان کے 10 نہیں مار لیں گے تو تب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا دوبارہ. وہ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم ہیں, کہ ہم ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو اسٹریٹ وے دے ول واک ان. ان کو مزے سے کمپنی باغ کی طرح چہل قدمی آتے ہوئے, جس طرح وہ 65 کی وار میں کہ جم خانہ میں جا کے شام کو چائے پیئیں گے, ادھر کریں گے ادھر کریں گے, وہ اسی اوور کانفیڈنس تھا ان کا نا, جو کہ اس وقت ختم ہوا. اور اس کے بعد سے آج تک وہ کانفیڈنس اس میں کبھی بھی نہیں آ سکا, ورنہ آپ کو چھوڑتے. جس طرح کے وہ آپ کے اینیمیز ہیں تو وہ تو آپ کو ایک منٹ نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ سارا جو ہے آپ کا جو ایکٹیو بارڈر کی آپ نے بات کی ہے تو واقعی ہی وہ ایکٹیو بارڈر ہے. اب جو ایکچوئل جنگ والی سچویشن ہوتی ہے اس میں تو پھر آپریشنز پلان ہوتے ہیں, اس میں پھر اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ ایریا کیپچر کرتے ہیں اینیمی کا. اس میں بھی ایکٹیو بارڈر پہ بھی ہوتا ہے, کبھی ایک پوسٹ ان کی کیپچر کر لی, انہوں نے آپ کی کر لی, پھر آپ نے چھڑوا لی اپنی, پھر انہوں نے چھڑوا. تو یہ چلتا رہے کانسٹنٹلی وار لائک سچویشن میں ہے. ایکٹیو بارڈر اس لیے اور LOC اسی لیے. تو یہ والی سچویشن بالکل یہ رہتی ہے. اور میجر صاحب ایک بڑا ہم سینیریو دیکھتے ہیں, وقت بالکل اب کم رہ گیا ہے لیکن میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, جب ہم واگا بارڈر جاتے ہیں یا گنڈا سنگھ بارڈر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بڑا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں, وہ جو فلیگ کا ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی کیا جذبہ ہوتا ہے وہاں پہ, خاص طور پہ 14 اگست یا 23 مارچ وغیرہ. ظاہر ہے کہ وہاں دونوں ملکوں کی بارڈر ملتی ہے تو دونوں ملک اپنا اپنا شو آف فورس کرتے ہیں بیسیکلی کہ جی ہماری فورس زیادہ ہے ان کے. لیکن آپ دیکھیں میں پارٹ رہا ہوں کارگل وار کا, اور میں ٹائیگر ہل کے لیفٹ فلینک پہ میں کمانڈ کر رہا تھا. رائٹ فلینک پہ میجر ارشد ہاشم تھے, یہی نارتھ نازی آباد کے, وہ شہید ہو گئے اور میں لیفٹ فلینک پہ تھا. تو جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جی کمانڈنگ افسر کہتا ہے کہ یار اینیمی کو جا کے چیک کرنا ہے,
اچھا تو اینیمی کے ایریے میں جانا. اب یہ اینیمی وہ نہیں ہے جو آپ آپس میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکچوئل اینیمی ہے, تو آپ نے جانا ہے. تو جب جانے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے کیپٹنس آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ میرڈ ہے تو ہم جائیں گے ان کی جگہ. ہم نے کہا نہیں بھائی, جب میرا نام خورا آیا تو پھر میں ہی جاؤں گا. تو پھر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو آپ ساری چیزیں کلیئر کر کے اور گھر بھر پہ بات کر کے اور پھر آپ جاتے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ کہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشل, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا. تو یہ ہمارے اسلام میں یہ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے وہ شو فورس میں گنڈوپور یا یہ جو آپ نے بھاگا بارڈر کا کہا ہے یہاں پہ لوگ دکھاتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں نے کیونکہ ان کو سامنے سے دیکھا ہوا ہے, وار کے اندر دیکھا ہے, تو جب تک یہ ایک اندر سے ایمان نہ ہو, آپ کو آگے کی لائف کے بارے میں نہ پتا ہو, تو پھر آپ کا دل اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, لاسٹ میسج طاہر صاحب آپ سے بھی کرنل صاحب لینا چاہوں گی, جلدی سے کوئی میسج دے دیجیے. لاسٹ میسج تو میں ہمیشہ پہلے بھی یہی دیتا ہوں کہ بہت مایوسی پھیلی ہوئی ہے, ہر جگہ لوگ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کل کو کیا بنے گا. ایک آپ کی مہنگائی کی وجہ سے بھی اور جنرل اوور آل حالات پولیٹیکل آپ کی سچویشن کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے, تو تمام ہر قوم کی لائفز میں کوئی ایک ایسا وقت تھا کہ جرمنی کو ہم نے لون دیا تھا اور آج جرمنی کہاں ہے, تو چائنا آج کہاں ہے, کب سے سٹارٹ ہوا تھا. لیکن اسی طرح ابھی ہمارا ٹائم بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالی, تو کوئی اس میں مایوسی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سب باتوں کی ایک ہی بات کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.